أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 28ویں پارے کے چند اہم مضامین کا مذاکرہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سننے اور سنانے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 28ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا اور 9 کے اندر بھی. وہ مضمون ہے سرگوشی کے حوالے سے. سرگوشی کرنا. مجلس کے اندر بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دو آدمی مل کر آپس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام کے اندر بات کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اس وقت کے جو کافر تھے اور خاص طور پر جو مشرکین تھے, وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے آپس میں کام کے اندر پھسر پھسر کرتے تھے تاکہ گزرنے والا بندہ یہ سمجھے کہ میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان کے اس فعل کی مذمت بیان کرنا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو, تم بھی اگر سرگوشی تمہیں کرنی پڑے فلا تتناجوا بالاسم والعدوان, تو گناہ کی سرگوشی نہ کرو اور زیادتی کی سرگوشی نہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل سرگوشی نہ کرو, بلکہ جو سرگوشی کرو بالبر والتقوی, نیکی کی اور تقوی کی. سرگوشی کرنے کے جو احکام ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے دو افراد اگر آپس میں بالفرض اگر 3 بندے بیٹھے ہیں تو حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تیسرے کو چھوڑ کر 2 بندے آپس میں سرگوشی کرنے لگے, اس لیے کہ اس سے تیسرے کو تکلیف پہنچے گی. وہ کہے گا کون سی ایسی بات ہے, مجلس کے اندر تو میں ان کے ساتھ شریک ہوں, بیٹھا بھی ہوں, ابھی آپس میں انہیں ایک دوسرے کے کام کے اندر کچھ سنا رہے ہیں اور مجھے بھی شامل نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو کہ یہ میرے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, یا اگر یہ بدگمانی نہ بھی ہو کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, کم از کم پھر بھی اذیت پہنچ رہی ہے کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں, یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ میں ان کی بات کے اندر شریک ہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یا تو اس تیسرے بندے سے اجازت لے لی جائے کہ ہم آپس میں تھوڑی اہم بات کرنا چاہتے ہیں, اگر اجازت ہو تو ہم دونوں کر لیں, الگ بات. یہ ہے کہ مجمع بڑھ جائے, 10-15 افراد بیٹھے ہیں تو اب جو ہے نا 2 بندے اگر سرگوشی کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اب 10-15 افراد مجمع بڑھ گئے ہیں. اس لیے حدیث پاک ہے اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى يختلطوا بالناس. تم اگر کہیں 3 بیٹھے ہو تو تم میں سے 2 کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کریں, یہاں تک کہ لوگ آپس میں آ کر مل کر بیٹھ جائیں اور مجمع بڑھ جائے. اس لیے 3 کے اندر 2 کو سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں کہ تیسرے بندے کو تکلیف پہنچے گی. یہ ہمیں معاشرت کا ادب سکھلایا گیا ہے. قرآن پاک کے اندر پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح عبادات کے احکام ہیں اسی طرح معاملات کے بھی ہیں اور معاشرت کے آداب اور احکام بھی ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری سرگوشی ویسے اس انداز سے بھی نہ ہو اور آپس کی سرگوشیاں نافرمانی کے کاموں پر مشتمل نہ ہو, کسی کے خلاف کوئی بدگمانی پر پہلو
بدگمانی کا پہلو اس میں نہ ہو، کسی کے خلاف سازش نہ ہو، اگر کبھی بھی سرگوشی کا موقع ملتا ہے تو نیکی کی بات کی جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان فرمایا، اور وہ مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اس اگلی آیت کے اندر کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے مجلس کے اندر کہ تم وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، تو فافسحوا، تم پھر کشادگی پیدا کر لیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، تم اپنی طرف سے کوشش کرو کشادگی پیدا کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ یہ بھی مجلس کا ایک ادب ہے جو قرآن پاک کے اندر بھی سکھایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اس حوالے سے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تھوڑے آداب ذہن میں رکھ لیجیے۔ حدیث پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، جو آنے والا ہے باہر سے اس مجلس کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے، تو آنے والے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ جب وہ آئے تو ہم کوشش کریں کہ تھوڑی سی وسعت پیدا کرنے کی، تاکہ اسے جگہ مل جائے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی، ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ آنے والے کو یہ جگہ کافی ہے بیٹھنے کے لیے، مجھے تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اپنے بھائی کے اکرام کے لیے تھوڑا سا سمٹ جاتا تھا، باوجود اس یقین کے کہ میں اگر نہیں سمٹوں گا پھر بھی جگہ کافی ہے، لیکن آنے والے کا اکرام اور احترام اس قدر ملحوظ ہوتا تھا، پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ۔ یہ تو آنے والے کا حق ہے بیٹھنے والوں کے اوپر، اور ایک حق ہے بیٹھنے والوں کا آنے والے کے اوپر، اور وہ حق یہ ہے کہ دو بندے آپس میں بیٹھے ہیں، درمیان میں جگہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور وہ دو بندے آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں، اب اس آنے والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان دو کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه فيجلس منه ولكن تفسحوا وتوسعوا۔ ایک تو پہلا حق بیان فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو تم وسعت پیدا کرو۔ اب دوسرا حق کیا ہے ان لوگوں کا؟ آنے والے کے اوپر حق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، کہ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈالے، آ کر درمیان میں بیٹھ کے۔ ایک تو یہ نا ایک ساتھی ادھر بیٹھے ہیں، ایک ساتھی ادھر بیٹھے ہیں، درمیان میں جگہ ہے، ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، شفیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں، درمیان میں جگہ نہیں ہے، اب تیسرا بندہ آ کے یہاں گھس رہا ہے، تو شریعت میں اس کو منع کیا گیا۔ ہمارے ہاں مسجد کے اندر بھی اس حوالے سے کافی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، اور دو انتہائی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جمعے کا بیان ہو رہا ہے، پہلی صفوں کے اندر صفیں مکمل ہو چکی ہیں، اب ایک بندہ بعد میں آتا ہے اور وہ کندھوں کو پھیلانتے ہوئے ادھر جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے صف میں آ کر درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جہنم کے لیے اپنا کن بنا لیا، اور دوسرا یہ حق مارا جا رہا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، پہلے سے صف مکمل ہو چکی ہے، اب اس شخص کو آگے آ کر درمیان میں گھس کر بیٹھنے کی اجازت نہ اللہ نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے۔ اور دوسری کوتاہی دوسری طرف سے ہے کہ جب ہم صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، صف بندی کے درمیان حکم ہے صف بندی کے دوران کہ کوشش کی جائے کہ صفوں کے اندر بالکل اتصال ہو، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو۔ اب جب پہلی صف بن رہی ہے مثال کے طور پر اور آگے گنجائش ہے، پیچھے والے شخص کو پتا ہے کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو تھوڑا سا یہ بندہ اگر تھوڑا سا سمٹ جائے تو میری جگہ بن سکتی ہے تاکہ صف بندی کا حکم پورا ہو جائے۔ اب وہ جب آگے آتا ہے صف بنانے کے لیے، اب ظاہر ہے تھوڑا سا بندے کے ساتھ کندھا بھی اٹیچ ہوتا ہے، اور اس شخص کو جو ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ادھر اس طرف جو ہے نا کیا کر لے، سمیٹ لے تھوڑا سا، یہ حکم ہے۔ لیکن وہ جو آگے کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے وہ بڑی اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ادھر تو اتنی گنجائش بھی نہیں، یہ کیوں آ گیا ہے، اور وہ اپنے کندھے کو تھوڑا کر لیتا ہے بعض اوقات تاکہ اس کو جگہ ہی نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے خیارکم الیمکم مناکب فی الصلاۃ،
تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کے دوران اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں. بہترین لوگ ہیں جو نماز کے درمیان اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں. اس کے مختلف مفہوم علماء نے بیان کی ہے. ایک مفہوم بہت سے علماء نے یہ بیان کیا کہ جب صف بندی ہوتی ہے, صف بندی کے وقت وہ اپنے کندھوں کو چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ درمیان میں کوئی بھائی اگر آ کے صف کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے تو اپنے کندھوں کو سمیٹ لیتے ہیں, عاجزی کے ساتھ تواضع کرتے ہوئے اپنے کندھوں کو نرم کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے بھی جگہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے یہ بہترین لوگ ہیں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم تھوڑی سی بھائی کے لیے وسعت پیدا کرو گے نا, بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی گنجائش معلوم نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن تھوڑا گیپ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے, اگر آگے والے تھوڑی سی قربانی کر کے پیچھے والے کو بلا لیں اور تھوڑا سا سمٹ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اندر خوشحالی پیدا فرما دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, بس اس کے اندر ہم نے اپنے ظرف کو بڑا رکھنا ہے اور پیچھے والے کا اکرام کہ پیچھے والا آ رہا ہے تو ہم جتنا سمٹ سکتے ہیں. صف بندی جس قدر مضبوط ہوگی اس قدر ہماری نمازوں کے اندر حسن پیدا ہوگا, اور یہ مقصود بھی ہے. اس لیے اس حوالے سے ہم کوشش کی جائے کہ کسی حوالے سے ہم سے کوتاہی نہ ہو, کم از کم جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کے ان تعلیمات کو سن رہے ہیں. ایک اور مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور وہ مضمون ہے کافروں کے ساتھ تعلق کے بارے میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبی بیان کی گئی, وصف بیان کیا گیا, تعریف بیان کی گئی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. یہ قرآن صحابہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے. صحابہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ قرآن خود صحابہ کی تاریخ بیان کرتا ہے. ایک مقام پر نہیں, کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کئی خوبیاں بیان کی. یہاں کیا خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ خوبی کتنی بڑی ہے اور ہمارے لیے یہ کام کتنا مشکل ہے. فرمایا کہ اے پیغمبر, آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم, ایسی جماعت کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو, یوادون من حاد اللہ, اور وہ محبت رکھتی ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے. یعنی جو صحابہ ہیں, ان صحابہ کے اندر آپ یہ والی بیماری نہیں پائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں. نہیں, یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, ان کے بھائی کیوں نہ ہو, ان کا کنبا ہی کیوں نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر تمام محبتوں کو قربان کر دینے والے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کا باپ بھی آ جائے نا, یہ باپ کی رعایت نہیں رکھتے, بیٹا بھی آ جائے تو بیٹے کی رعایت نہیں رکھتے. قرآن یہ وصف بیان کر رہا ہے تو خود اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے اندر ایمان کا معیار کس قدر ہوگا, کہ اس قدر معیار کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے, باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے. آپ حضرات نے واقعہ پڑھا ہوگا, بارہا پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ان کے والد جو تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے, تو انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نامناسب تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غیرت ایمانی کی وجہ سے کھڑے ہو کے انتہائی شدید قسم کا ایک تھپڑ ان کے منہ کے اوپر مارا, شدید قسم کا تھپڑ, اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر میرا باپ بھی کوئی نامناسب بات کرے گا تو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. حالانکہ وہ کوئی ایسی توہین بھی نہیں تھی, لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ توہین تھی, اس لیے کہ صدیقی ایمان تھا. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہنے لگے اپنے والد کو, غالباً حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں یا دوسرے, فرمانے لگے کہ اے والد بزرگوار, ایک مرتبہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میدان جنگ کے اندر میں آپ کے مد مقابل تھا, آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے تھے, میری تلوار کی زد میں آنے لگے تھے, لیکن والد ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو اللہ کا شکر ادا کر کے تو میری تلوار کے سامنے نہیں آیا تھا, اگر تو سامنے آ جاتا تو پھر تو میرا بیٹا نہیں رہتا, بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دشمن کی حیثیت سے تھا, میں تیری گردن کو اڑا دیتا. اور یہ ان کی بات نہیں تھی, مبالغہ آرائی نہیں تھی, یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہے تھے.
یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں باپ کی دشمن ہے، بیٹا کی دشمن ہے، بھائی کی دشمن ہے، تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ وصف خود بیان فرما رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، واقعات بھرے ہوئے ہیں، کتنے صحابہ نے میدان جنگ کے اندر اپنے والد کو قتل کیا، والد ان کے کفر کی طرف تھا، کتنے صحابہ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، کتنے صحابہ نے اپنے بھائیوں کو، آپ صحابہ کے حالات میں پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال سبق یہ دیا گیا محبت کا انتہائی درجہ جو ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کبھی تقابل پڑ جائے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں والدین کا، بیوی بچوں کا، کنبے کا، تو ان تمام محبتوں کو قربان کرنا آسان ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کے اندر صحابہ کے جو دو گروہ تھے بنیادی طور پر، ایک گروہ تھا مہاجرین کا، ہجرت کرنے والوں کا جو مکہ کے لوگ تھے، اور دوسرا گروہ تھا انصار صحابہ کا جو مدینہ کے گروہ تھے۔ دونوں کی الگ الگ خوبیاں بیان کروا رہے ہیں، اس سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ فقراء ہیں مہاجرین جو ہجرت کرنے والے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے محروم کیا گیا، ان کے مال و جائیداد سے محروم کیا گیا، ہم خود یہ گواہی دیتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو عمل بھی کرتے ہیں، جو نیکی بھی کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، اس کے اندر ان کا مقصود محض ہماری رضا ہوتا ہے، ہماری خوشنودی، اخلاص، مخلص لوگ ہیں۔ یہ سند کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کو یہ گواہی، یہ سند دی جائے تمام صحابہ کو۔ میرے اور آپ کے بارے میں یہ سند ہے ہمارے پاس کہ ہماری زندگی کا ہر نیک عمل محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کے بارے میں میری یہ سند جاری کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے نہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ آ جائے۔ ان دو حضرات میں اختیار تھا یہ سند جاری کرنے کا، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو یہ سند جاری کی گئی تھی، جن لوگوں کو یہ تمغہ امتیاز دے دیا گیا تھا کہ تم لوگ تو ہو بھی اللہ کے لیے، تمہارا تو کوئی کام اللہ کی خوشنودی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم خود اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، سچے، ان کی خلوتیں بھی سچی، ان کی جلوتیں بھی سچی، ان کا ظاہر بھی سچا، ان کا باطن بھی سچا، ان کے اقوال بھی سچے، ان کے اعمال و افعال بھی سچے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ آج بھی ایسے ملعون اور بہت لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں صحابی اٹھاتا ہے، فلاں صحابی کو خود نہیں اٹھاتے، کبھی نہیں اٹھا رہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر دور نہیں مرتے ایسے لوگ، اور اللہ کی طرف سے لعنت کے شکار ہیں ایسے لوگ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کی زندگی کا کوئی کام ہماری رضا کے بغیر نہیں، یہ تو ہمارے دین کے مددگار ہیں، یہ تو سچے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، یہ تو پرہیزگار ہیں۔ تو یہ اللہ خود گواہی دے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ تو کامیاب ہو جانے والے۔ جب ممتحن امتحان لینے والا خود ہی ڈگری جاری کر رہا ہے، یہ سند جاری کر رہا ہے کہ یہ زندگی کے امتحان کے اندر باوجود اختلافات کے، لڑائی جھگڑوں کے، ہم نے سارے کے سارے جھگڑے معاف کر دیے، ہم نے ان کو تمغہ امتیاز دے دیا، کامیابی کا تمغہ دے دیا۔ اب آج کا کوئی ملعون اٹھ کے کہے کہ نہیں فلاں صحابی کامیاب نہیں تھا، تو اس کے پاس کیا حیثیت ہے یہ بات کرنے کی؟ اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے۔ صحابہ جس کی شان قرآن بیان کرے، جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے، اور جس کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اللہ اللہ کی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، ڈر ڈر کے ذکر کرنا میرے صحابہ کا۔ لا تتخذوهم من بعد غرضا، حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ میرے صحابہ ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ کسی کے شاگرد کو اگر جو ہے نا تکلیف دی جاتی ہے تو استاد کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے شاگرد کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو استاد کی تربیت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تم میرے صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھاؤ گے، میری تربیت پہ انگلی اٹھاؤ گے کہ میں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہاں تک شان بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں، تم میں سے جو شخص جو صحابہ کے بعد آنے والا ہے
تو جس نے میری صحبت نہیں پائی، جس نے اپنی آنکھوں، سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرا دیدار نہیں کیا، تم مقابلہ کر سکتے ہو ان لوگوں کا جو صبح و شام سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کرتے ہیں، جو صبح و شام سر کی آنکھوں سے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، ان کا تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر کی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میرے صحابی کے ایک مد یا آدھا مد، یہ پیمانہ تھا 2 کلو کا 3 کلو کا جتنا بھی، اتنا ہی ہے، ایک مد یا آدھا مد میرے صحابی نے جو اللہ کے راستے میں دی، جو گندم اللہ کے راستے میں دی، جو کھجور اللہ کے راستے میں دی، بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے بڑی سند، اس سے بڑی سند صحابہ کرام کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو صحابہ کرام پر لعن و طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ خود ملعون اور مطلون ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیشہ دل کے اندر محبت رکھنی، تمام صحابہ کے بارے میں، اہل بیت ہوں صحابہ، اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی فضیلت دی ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے بھی ہیں، ان کا معیار، ان کی فضیلت کا معیار دونوں ہے، اس لیے ان کے بارے میں پھر اور زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اہل بیت ہوں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرنے والے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنے والے، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانا، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی تنقید بیان کرنا، یہ دونوں ایمان کے منافی ہیں، دونوں ہمارے سر ان کے تاج ہیں۔ اہل بیت کو تو اللہ نے ایک اضافی فضیلت دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ہیں، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبی، ابھی تک تو میں نے بتائی مہاجرین کی، اب انصار کی خوبی کیا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ انصاری تو وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے وہ نیک بندے ہیں، ہمارے وہ محبوب ہیں، ہمارے وہ پیارے ہیں جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ بخشا، جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، یحبون من ہاجر الیہم، اور جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے گئے انصاریوں نے دل سے قبول کیا، ان سے محبت کی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، انصاریوں نے ان کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھا بلکہ ان سے محبت کی کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ان ٹھکانے کو قبول کیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصاری صحابہ کو تو اللہ نے کیا شان دی، اللہ فرماتے ہیں ان کی خوبی کا کیا کہنا، یہ تو اپنی جانوں کو قربانی کے اندر مشقت میں ڈال کر اپنے انصاری صحابہ کو کیا کرتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ اپنی حاجت بھی ہوتی ہے، مہاجر صحابہ کی حاجت بھی ہوتی ہے، اپنی حاجت کو دبا کر، اپنی حاجت کو چھپا کر اپنے اس مہاجر بھائی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ ایثار، حدیث پاک کے اندر کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر دوسرے صحابی مہمان ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھلا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی سائل آتا تھا سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجتے تھے، بندے کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کچھ گھر میں ہے، ایک گھر میں بھیجا، دوسرے گھر میں، تیسری ہماری ماں مبارک کے پاس بھیجا، امہات المؤمنین کے پاس ایک بندے کو بھیجا، سب کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں اعلان کیا کوئی ہے اللہ کا بندہ کہ اس کو لے جائے کھانا کھلائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، آج بھی ہمیں اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے، کوئی مہمان آ جائے پہلے خود کوشش کرنی چاہیے، اگر گھر والے نہیں ہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر کسی ساتھی کو کہہ دینا چاہیے، اس ساتھی کو بھی بے تکلف قبول کر لینا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر میں لے جاتا ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی، گھر میں لے گئے، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کھانا تو اتنا ہے بچے کھا سکتے ہیں، اگر مہمان کو کھلاتے ہیں تو بچوں کے لیے نہیں بچتا، اگر بچوں کو کھلاتے ہیں تو مہمان کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں مہمان کے بارے میں کیا جذبہ ہے، اور وہ مہمان بھی پھر اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ باپ کہہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو، کسی طرح سلا دو کہ تمہارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، تم سو جاؤ۔ اب کیونکہ کھانا ہے ہی ایک بندے کا، تم کہہ رہی ہو تو تم آگے کھانا رکھ دینا، رات تک رکھا، چراغ جلا ہوا ہوگا، کسی بہانے چراغ جو ہے کہ ہم بجھا دیں گے تاکہ میں بھی نہ کھاؤں، اگر میں نے کھایا تو اس کے لیے پورا نہیں ہوگا، میں کسی طرح بیٹھ کے یہ ایکٹنگ کو کرتا رہوں گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن کھانا اس کو کھانے دوں گا اندھیرے کے اندر۔ چنانچہ صحابی نے یہی عمل کیا، کسی طرح چراغ بجھا دیا کے بہانے سے، اب خود کو کسی طرح منہ ہلا دیں تاکہ ان کو آواز جائے کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے کھا نہیں رہے، کچھ بھی ہاتھ میں انہوں نے بڑھایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی لے کر جو ہے نا حکم دیا کہ جاؤ، اور یہ آیت آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصاری صحابہ کی شان کہ اس قدر ایثار کرنے والے اللہ کو یاد، اور ایثار بھی کر رہے ہیں، کسی کو بتلا بھی نہیں رہے رات کے اندھیرے کے اندر. یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، لیکن نیکی کو سنبھالنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے. جس قدر چھوٹ کے نیکی کر سکتے ہیں نا، دیکھیں ہم لوگوں کو دکھلا کے کیا کریں گے؟ لوگوں نے کوئی واہ نہیں کرنی، لوگ کسی صورت میں راضی ہوتے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو اس طرح راضی کرنا مقصود بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. اور اگر ہم چھپ کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کریں گے تو یقین کیجیے کہ وہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے یہ ظاہر کر دی، کیسے ظاہر کی؟ قیامت تک آنے والے لوگ جب یہ آیت پڑھیں گے، اس آیت کی روشنی میں جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس صحابی کے عمل کو پڑھیں گے. قیامت تک آنے والے لوگ، حالانکہ وہ صحابی نیکی چھپا رہے تھے، لیکن اللہ نے اس نیکی کو ایسا واضح کر دیا، اعلان بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ صحابی کے عمل سے واقف ہو جائیں گے. یہ ہے اخلاص کے ساتھ نیکی کی گئی نیکی کا دنیا کے اندر اجر، آخرت میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہوگا. اس کے علاوہ اثار دیکھیں، انصار صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ کتنا اثار کیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا، انصار اور مہاجرین نے دو بندوں کو بھائی بنایا، ایک مہاجر کو انصاری صحابی کے ذمہ لگایا کہ اس کی ضروریات کی دیکھ بھال کرنی ہے. اب وہ جو صحابی ہوتا تھا انصاری صحابی، وہ مہاجر کو لے جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ 4 کمروں والا مکان ہے، درمیان میں اس نے ایک لائن لگا دی اور کہا کہ یہ 2 کمرے ہیں اور یہ 2 کمرے ہیں، ان میں سے تمہیں کون سے 2 چاہیے وہ لے لو، تمہیں کون سے 2 چاہیے وہ لے لو. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ مکان جب والد کے جانے کے بعد مکان تقسیم ہوتا ہے تو بھائی کہتے نہیں مجھے یہ والا کمرہ چاہیے، وہ کہتے نہیں مجھے یہ والا چاہیے، مجھے فلان چاہیے، مجھے بیگ چاہیے. ہم لوگ بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جو سگے باپ کے سکے بیٹے ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں، اور وہ اخوت چشم فلک نے آج تک وہ اخوت نہیں دیکھی ہوگی، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. وہ انصاری صحابی کہہ رہا ہے یہ 4 کمروں والا مکان ہے، ان میں سے تمہیں کون سے 2 چاہیے وہ لے لو. اور سیرت کی کتابوں کے اندر، حالات صحابہ کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے مستند طریقوں سے. ایک صحابی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں تو اس انصاری صحابی نے مہاجر صحابہ کو یہ اختیار دیا کہ تم ایک مرتبہ میری دونوں بیویوں کو ایک جھلک دیکھ لو، کیونکہ تمہارے پاس بیوی نہیں ہے، ایک جھلک دیکھ لو، ان میں سے جو بیوی تمہیں پسند آتی ہے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. اس سے بڑی کوئی ایثار کی کوئی ہے قربانی کی کوئی مثال؟ آج ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، یہ کہنے والا یوں اور یوں ہے، وہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ٹھیک تھے. میرے آپ کی روش کیا ہونی چاہیے صحابہ کے بارے میں؟ اللہ کو تو پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے اور کس طرح کی زبان کو گندا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صحابہ کے تذکرے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو کچھ تلقین کر رہے ہیں، ایمان والوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے جانے کے بعد جو ایمان والے آئیں گے ان کی ایمان کی سند کے لیے، ایمان کی قبولیت کے لیے، ایمان کی سند اور ایمان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ گزرے ہوئے ان صحابہ کے بارے میں ہر وقت دعا کا اہتمام کریں. کیا دعا کریں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں گزر چکے، ایمان کی حالت میں جو بھائی گزرے ہیں ان میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی. سب سے پہلے تو وہ ایمان لانے والے ہیں، گزر چکے ایمان کی حالت میں، ان کی بھی مغفرت فرما. ولا تجعل في قلوبنا غلا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن، کسی قسم کی کوئی کجی، کسی قسم کی کوئی ملامت ہمارے دل کے اندر پیدا نہ فرما. للذین آمنوا، یہ جو گزرے ہوئے صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کی کھوٹ پیدا نہ فرما. یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرے. اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہیں کرنی، بلکہ اس محبت کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ الہ العالمین زندگی کے کسی موقع پر، کسی قدم پر میرے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں کوئی کھوٹ آ جائے، اس بیماری سے اور اس کھوٹ سے، اس کجی سے مجھے محفوظ فرما. اور آج لوگ بیٹھے سوشل میڈیا پہ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خاص طور پر کاتب وحی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دعا کی اللہم اجعلہ حاکم مہدیہ، جن کے بارے میں حضور نے بشارتیں فرمائی، ان کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس لیے
صحابہ چاہے شروع میں ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے، چاہے مہاجرین ہو یا انصار ہو، سب کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے حضور کے صحبت یافتہ ہیں، میرے پیغمبر کے صحبت یافتہ ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والوں کے کو ایسے انداز سے تذکرہ کرے کہ ان کی تنقید ہوتی ہو۔ اب تو لوگ توہین کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے، اب میں اس کا نام بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ میری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ مسئلے کی اختلاف نہیں ہے، اس کے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے۔ اس کا نام ہے مرزا علی جہنگی۔ اس کے کبھی آپ بیانات سنیں، حضرت میرے معاویہ کا تذکرہ کس انداز سے کرتا ہے۔ اس ملعون کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت میرے معاویہ کو ایمان کی سند اللہ نے دی ہے، یہ کون ہوتا ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا میرے معاویہ کے بارے میں؟ اس لیے ایسے لوگوں کو نہ سنیں ہی نہ ایسے لوگوں کو۔ دین ہمیشہ ملا ہے، علماء حق سے ملا ہے، جن کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی فکر پیدا ہو، جن کی مجلس میں بیٹھ کر عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی اصلاح ہو، اور جن بدبختوں کی مجلس میں بیٹھ کر علماء سے متنفر ہوں، صحابہ سے متنفر ہوں، جن کی شان سے قرآن بھرا ہوا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سرٹیفکیٹ دیے ہیں، سندیں جاری کی ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے سند جاری کی ہے۔ 1450 سال بعد آ کر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی اس کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے، اور اس کا ذکر ایسے انداز سے کرتا ہے جیسے کہ کسی عام شخص کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو یہ میری دینی حمیت اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے فکر کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ فکر آپ علماء حق کو سنیں، علماء حق کو سنیں۔ کچھ گفتگویں ہوتی ہیں کہ جن کے سننے کے بعد آپ کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت پیدا ہوتی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کن حضرات کی گفتگو سننے کے بعد قرآن سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، صحابہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ کس کی فہم فہم کس قدر ہے۔ اس لیے بعض اوقات اہل حق کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں، باطل کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی کثرت یہ حق ہونے کی دلیل نہیں، حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال کیا فہم فہمی تھی؟ 1000 لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو کیا نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام حق پہ نہیں تھے؟ اس لیے ہمیں اس بات سے متاثر ہونا کہ اس کے لوگ زیادہ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا زیادہ چرچا ہے، اس سے دین حاصل کریں، لیکن پیمانہ اور معیار نہیں ہے۔ پیمانہ اور معیار جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو صحیح معنوں میں آگے ڈلیور کر رہا ہے، صحیح معنوں میں 1450 سال کا جو تواتر اور تعامل علماء، محدثین، فقہاء اور مجتہدین نے جس انداز سے دین کو بیان کیا ہے، اسی پٹری پر رہ کر دین بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے لے لیا، ان کے بڑوں نے اپنے بڑوں سے لے لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تبع تابعین سے لے لیا، انہوں نے تابعین سے لے لیا، تابعین نے حضرات صحابہ کرام سے لے لیا، اور حضرات صحابہ کرام کے دین سے زیادہ مقصد کس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پوری چین چل رہی ہے، اس چین سے ہٹ جانا، اس پٹری سے اتر جانا پھر یہ گمراہی کی علامت ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، آخر میں وہ مضمون بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈالے اللہ کی یاد سے۔ یہ بھی آج کے دور میں اس آیت کے سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زندگی سے اس وجہ سے دور ہیں کہ مال اور اولاد نے فتنے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مال اور اولاد کی مذموم محبت، ناجائز محبت، جائز محبت سے منع نہیں کیا گیا۔ دین کے اندر تھوڑا اعتدال بھی ہے نا، ہمیں اسی ادب کے ساتھ دین بیان کر۔ دین نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، دین کبھی نہیں کہتا کہ پیسے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، فطری طور پہ پیسے کی محبت ہوتی ہے، پیسے کمایا ہوتا ہے انسان نے، لیکن کہتے ہیں ناجائز محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ناجائز محبت نہ اولاد کی ہونی چاہیے نہ پیسے کی ہونی چاہیے۔ ناجائز محبت اور جائز محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ جائز محبت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں نہ یہ اولاد رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے دل کے اندر، نہ پیسے کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مال و اسباب سے اور آپ اپنی اولاد سے جائز محبت کر رہے ہیں۔ آسان سا پیمانہ۔ ناجائز محبت کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر عمل کرنے میں، احکامات کو پورا کرنے میں اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے، اولاد کی محبت یا پیسے کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ناجائز محبت ہے۔ اس لیے اس ایسی اولاد کو اور ایسے مال کو فتنہ کہا گیا۔ اگلی سورت کے اندر انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ والا پھر مال اور یہ والی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیسے کی محبت کو کیسے کم کر سکتے ہو؟
فرمایا کہ بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے دنیا کی محبت نکلے گی، ناجائز محبت نکلے گی، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت کا پیغام آ پہنچے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس پر ایک پیغام لے کے آ جائے۔ یہ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اس وقت تم کہو کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے اور یہ مہمان اللہ کے راستے میں دے دوں۔ یہ ہر اس بندے کی اس وقت کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے اوپر سکرات الموت آتی ہیں، ہمیں اگرچہ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر فرشتہ آتا ہے تو یہ جو بخیل شخص جس نے اللہ کے راستے میں دینے کی عادت نہیں ڈالی ہوگی، جیسے اس کے اوپر موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کے آتا ہے، اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میں یہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مسجد میں دے دوں، مدرسے میں دے دوں، فلاں غریب کو دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو اجل آ چکی، موت کا وقت آ چکا، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کہ ایسی حسرت ہمیں موت کے وقت ہو، اللہ کے راستے میں پہلے جتنا دینا ہے دے لیں، اور یقین کیجیے بینکوں کا پیسہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے راستے میں ہمارے نام اعمال میں اکاؤنٹ کے اندر یہ جو اجر اس پیسے کے اوپر ملے گا وہ انتہا درجے کا محفوظ ہے۔ وہاں کسی قسم کا اکاؤنٹ منجمد ہو جائے، یہاں کچھ ہمارے اثاثے منجمد کر لیے جائیں، فریز ہو جائیں، یہاں تو یہ سارے کے سارے امکانات ہیں۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے پر کتنا اجر کو وہ بھی محفوظ طریقے سے دیں گے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حقیقت پسند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔